بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، اور خصوصاً آسٹریلین یا بجری طوطے پالنے والے حضرات اور لو برڈز سے محبت کرنے والے تمام دوستوں، ان سب کی خدمت میں ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کا سلام قبول فرمائیں۔ اور مجھے ابھی ایک میسج ہے، عبداللہ حیدر صاحب ہمارے دوست ہیں، فیس بک پہ لکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب پلیز بجریز میں فرینچ مولڈ وائرس کا سولوشن بتا دیں، یعنی ان کو اس کا یہ بیماری ہے، متعدی بیماری فرینچ مولڈ، تو اس کا انہوں نے پوچھا ہے کہ سولوشن یعنی حل بتائیں، یعنی اس کا کوئی علاج بتائیں، اور لکھتے ہیں کہ آپ کو 2 بار ان باکس بھی کیا پر آگے ڈیش ڈیش ڈیش، مقصد یہ ہے کہ آپ ان کا گلہ ہے کہ مجھے ابھی تک جواب موصول نہیں ہوا۔ تو میری جان، یہ جو فرینچ مولٹ ہے نا، یہ بہت ہی اہم بیماری تصور کی جاتی ہے، خصوصاً چھوٹے بجری جو طوطے ہوتے ہیں نا ان کے لیے، اور ان میں ایب نارمل قسم کی، یعنی فیدرنگ اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ان کے پر جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے ہی ایب نارمل شیپ ہوتی ہے، کوئی صحیح نارمل نہیں آپ کو نظر آئیں گے، اور یہ اصل میں، اور یہ لو برڈز میں بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو بھی رپورٹ کیا ہے۔ اور یہ جو فرینچ مولٹ ہے نا، یہ اصل میں یہ بیماری جب یہ ہوئی، اس کی میں دیکھ رہا تھا کہ سب سے پہلے یہ جرمنی میں نا، فرانس سے بجری امپورٹ کی جرمنی میں، تو جرمنی میں جب انہوں نے اپنے ملک میں درآمد کیے تو ان میں یہ بیماری دیکھنے میں آئی، اور اس کے بعد لوگ اس کا نام ہی فرینچ مولٹ رکھ دیا گیا۔ اور اس کی اگر دیکھیں گے تو اس کے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بچہ ہوتا ہے نا، کوئی 5-6 ہفتے کا عمر کا، یہ بجری کا، یا آسٹریلین برڈز کا، یا آسٹریلین طوطے جو پیرٹ ہیں، آسٹریلین پیرٹس، یا بجری، اور یا لو برڈز میں بھی، اور یہ ابھی چھوٹے ہوتے ہیں نا، کو 5 یا 6 ہفتے کی عمر کے، تو ان کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ اور اس میں دیکھا گیا ہے کہ ایک تو ان کے پر بالکل ہی ڈی فارم سے ہوتے ہیں، اور اس کے اگتے ہی نہیں ہیں پر جو ہیں بہت، اور بعض اوقات تو ان کی جو چونچ ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، اور یہ جب یہ اس بیماری کا جو شکار ہو جاتے ہیں نا جتنے بھی برڈز یہ، تو ان کو یہ اڑ سکتے ہی نہیں ہے، یہ سمجھ لیں کہ ان کے لیے اڑنا ناممکن ہے، اور اسی لیے ان کو بعض اوقات تو یہ جیسے لولے لنگڑے نہیں ہوتے جو اپنے پاؤں سے گھسیٹ کے چلتے ہیں، تو اس طرح یہ بیچارے، یہ بھی دیکھا گیا ہے اگر بہت زیادہ جب بیماری ہو جاتی ہے نا، تو یہ ان کو رنرز یا کریپرز یا کرالرز کے کہا کا بھی نا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے سائنسدان مختلف ناموں سے، تو ہمارے سائنسدان اس کو مختلف نام دیتے ہیں، بلکہ یہ اس بیماری کو نا
سیٹاسین بیک اور فیدر ڈیزیز کے ناموں سے بھی پکارا جاتا ہے. یہ پروں کا ہوتا ہے، اور یہ جو اس کا پورا امیون سسٹم ہے نا، اس کو یہ حملہ آور ہوتی ہے بیماری. اور بعض اوقات کیا بہت سارا جب دیکھتے ہیں کہ یہ برڈس کے جو چونچ ہوتی ہے اور ناخن ہوتے ہیں نا، وہ بڑے نرم ہو جاتے ہیں، اور وہ زیادہ بعض اوقات لمبے ہوتے ہیں، اور ان کے بہت یہ سمجھ لیں کہ بہت ہی بھدے قسم کی شکل ہو جاتی ہے پورے برڈ کی، جانور کی. اور اس کا یہ جس طرح کوڑ کا مریض نہیں ہوتے، یہی سمجھ لیں کہ کوڑ کے مریضوں کی طرح یہ پرندے آپ کو نظر آئیں گے. جہاں تک عبداللہ حیدر صاحب نے اس کا حل پوچھا ہے یا سلوشن اس بیماری کا، تو بات یہ ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ میں زیادہ تر تو وٹامنس اور یہ منرلز جو ہوتے ہیں نا، یہ دیے جاتے ہیں، اور تاکہ اور بیماریاں نہ لگیں، اور اس میں قوت مدافعت بھی زیادہ ہو. تو ملٹی وٹامن آپ کو مل جائے گا، آپ ان کو پلائیں، اور اسی طرح منرلز ان کی خوراک میں ڈالیں. تو یہ ایک ہے، اور صاف ستھرا ماحول ان کو دیں، تو اس سے کچھ بہتری آ سکتی ہے. لیکن ابھی تک اس بیماری کا کوئی صحیح علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا. تو یہی میری جان، میرے پاس یہی معلومات تھیں، اور آپ اب شیئر کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی اچھی معلومات بھی ملے، تو پلیز آپ شیئر کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور اگر ہو سکے تو آپ کے جتنے بھی بجری طوطوں میں فرینچ مولٹ ہے، ان کی اگر تصاویر وہ بھی بھیج دیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں، اور اجازت سے پہلے ایز یوزل حدیث مبارک. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو امانت دار نہیں وہ ایماندار نہیں، جس سے عہد کا پاس نہیں اس کا کچھ دین نہیں. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ کو اجازت دیں. انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، بشرطے کہ زندگی نے وفا کی. فی امان اللہ.